میزبان سیدہ خطہ فاطمہ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے کورونا نے پوری دنیا کو اور شکنجے میں لے رکھا ہے، اور اس سے نہ صرف لاکھوں افراد کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اس طوفان نے دنیا کے بڑے بڑے ایٹمی طاقتوں کے اہم کو نہ صرف معاشی بلکہ معاشرتی طور پر نقصان پہنچایا ہے۔ ان حالات میں جب پوری دنیا کو چاہیے کہ ایک جگہ ہو کر اس وبا سے لڑے، وہاں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہا ہے، ہر کوئی ملک ایک دوسرے پر الزام لگا رہا ہے، اور ہر کوئی ملک الزام لگا رہا ہے، اور ہر ملک میں ایک مخصوص طبقے، نسل اور مذہب کے حامل لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کورونا سے متاثر ہونے والوں میں بڑی تعداد اقلیتوں کی ہے، جیسے کہ پاکستان میں ایران سے آنے والے زائرین کو صوبہ ٹھہرایا گیا۔ اگر ہم اپنے ہی ہمسائے ملک بھارت میں دیکھیں تو مسلمان اقلیت کو کورونا کا ذمہ دار قرار دیا جا رہا ہے۔ جانتے ہیں ہماری نمائندہ روشنی کی رپورٹ میں۔ جی فضا، بہت شکریہ مجھے رپورٹنگ کرنے کا موقع دینے کا۔ فضا، یہاں موجود ہوں میں ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقے میں، لاہور کا بہت مشہور علاقہ ہے۔ یہاں پر فیکٹری ملازمین کافی زیادہ کام کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک ملازم سے میری بات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا کہ کورونا کے بعد جو لاک ڈاؤن لگا تھا 7 مہینوں کا، کچھ تو ملازمین کو نوکری سے نکال دیا گیا، فیکٹری سے بے دخل کر دیا گیا، اور جن کو نہیں نکالا گیا ان کی آمدنی میں اس حد تک کمی کی گئی کہ ان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ فضا، یہاں پر ایک ملازم میرے ساتھ موجود ہے، ان سے جانے کہ کورونا کے بارے میں جو لاک ڈاؤن لگا اس کی صورتحال کیا تھی اور کیا وہ نقصان ابھی تک برپا ہو پایا ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا نام؟ محمد اشتیاق۔ محمد اشتیاق بھی مجھے آپ سے جاننا تھا کہ آپ ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں یہاں پر؟ ہاں جی۔ جی تو مجھے جاننا تھا کہ یہاں پر آپ سننے میں آیا کہ کافی زیادہ ملازمین کو ان کی نوکری سے نکال دیا گیا، جن کو نہیں نکالا گیا ان کی آمدنی میں کافی زیادہ کمی کی گئی، تو آپ مجھے اس بارے میں بتا سکتے ہیں پلیز؟ ہاں جی، جب سے 7 مہینوں سے لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، وہاں وہ تنخواہیں نہیں ملی ہیں ہمیں۔ جو ملازم کام کر رہے ہیں ان کو نکال دیے گئے، اور اس کو تنخواہیں نہیں ملی ہے۔ اچھا، تو کوئی ہم غریب لوگ ہیں، ہمارے چولہے ٹھنڈے پڑے ہوئے ہیں، امیروں کا کیا ہم وہ تو کھا رہے ہیں، ہم تو غریب مارے گئے ہیں۔ ہمارے 2 بچے ہیں۔ اچھا، آپ کے گھر کے کتنے افراد ہیں، کتنے لوگ ہیں آپ لوگ؟ ہماری 2 بچے ہیں اور 2 ہم ہیں، کرائے پہ رہتے ہیں۔ کرایہ تو آپ کا یہ جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ چلا تھا اس میں آپ کا کرایہ مکمل ہو گیا؟ بچوں کی تعلیم جو تھی اس کا بارے میں؟ ابھی فیسیں دینے والی ہیں، اور کئی کام نہیں مل رہا، اس لیے کہ نہ تنخواہیں ملی ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جی تو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ہاں جی، کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ عمران خان صاحب نے تو ہمارا اصلی بیڑا گرک کر دیا ہے۔ ہاں جی، چلیے جی، بہت شکریہ۔ جی تو ہم نے جانا کہ عمران خان صاحب نے ان کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جی تو باقی پھر انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاکستان ملک کو ویسے ساتھ و آباد رکھے، اور یہ جو حالات خراب ہوئے ہیں اس کو جلد سے جلد ٹھیک کر دے۔ جی آئیے ہم اس میں بات کرتے ہیں کہ کورونا نے کس طرح پوری دنیا کو مذہبی، نسلی اور قومی سطح پر تقسیم کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہمارے پینل میں موجود ہیں ماہر سماجیات آمنہ عمران، اسلامک اسکالر اور حلیم جہانگیر، اور قائمہ کمیٹی کے نور ممبر انا امجد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آمنہ، یہ کیا کر رہے لوگ کیوں اقلیتوں پر الزام لگا رہے ہیں؟ پہلے تو فضا آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کا اور مجھے یہ موقع فراہم کرنے کا کہ میں اس موضوع پہ بات کر سکوں۔ فضا دیکھیں، جب ہمارے پاس کوئی چیز منورٹی میں ہوتی ہے تو اس کے اوپر پریشر ڈالنا، اس کو قابو کرنا اور اس کو خاموش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جس ملک میں جو اقلیت ہے اس کو قابو کرنا یا خاموش کرانا آسان ہے۔ ہم نے کورونا کے دنوں میں دیکھا کہ جب مالی امداد کی گئی تو مسلمانوں کی زیادہ کی گئی اور باقی طبقے کو یا باقی ریلیجس منورٹیز کو اتنی فوقیت نہ دی گئی، جبکہ یہ ہمارے پاس ایک موقع تھا کہ ہم اپنی اندر کے انسان کو دوبارہ جگاتے اور ایک انسانیت کی چیز دکھاتے، دنیا میں ایک مثال قائم کرتے کہ پاکستان ایک ہیومینٹی بیسڈ ملک ہے، اس میں ریلیجن کے اوپر ڈسکریمنیشن نہیں ہوتی۔ دیکھیں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ ابھی ہم آپ کے پاس بھی آتے ہیں، آپ کو بھی جانتے ہیں۔ شکریہ فضا۔ تو میں یہ بات کر رہی تھی کہ ہمیں یہ موقع تھا ہم سارے اس پہ ایک کورونا کے خلاف اکٹھے ہوتے، اور ہم نے ایسا نہیں کیا۔ ہم حصوں میں بٹ گئے، ہم ریلیجیس، کاسٹ اور شکلوں کے صورت میں ہم بٹ گئے، جبکہ یہ ہمارے پاس ایک بہت اچھا موقع تھا کہ ہم متحد ہو گئے۔ جی اور اس چیز کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پہلی جو بات انہوں نے کی کہ ٹھیک ہے، مانتے ہیں اس بات کو کہ ایک انسانی سطح پر ایک اتنا بڑا پینڈیمک پوری دنیا فیس کر رہی ہے اور اس میں ہمیں یکجا ہو کے چلنا چاہیے تھا،
لیکن اس کا دین سے ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تمام انسانوں کا سبجیکٹیو میٹر ہے کہ وہ کسی کی مدد کرتے ہیں نہیں کرتے. یہ تو ہمارا دین ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ بھئی ہم کسی بھی صورت حال میں کوئی بھی پریشانی میں ہے, کسی چیز کی تنگی ہے تو اس کی ہم مدد کریں, جو بھی ہم چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں, کوئی بھی مسئلہ ہے اس کو. پر عورت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا نا. دیکھیں ہمارے لیے تو وہ کہاں فراہم کی گئی چیزیں. میرا خیال ہے دیکھیں یہ تو دراصل اول تو پہلا کام یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کھانا پینا, اوڑھنا بچھونا, چھت لوگوں کو پرووائڈ کرے. اسٹیٹ کی ذمہ داری اسٹیٹ نہیں کرتی. تو ہمارا اس ملک میں رہتے ہوئے ایک شہری ہونے کے یا ایک اس جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس میں جماعت اسلامی نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا, اور اس کے علاوہ بھی کئی این جی اوز تھیں جنہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اور یہ دیکھنے میں آیا جماعت اسلامی نے بغیر نسل و اس کے ریلیجن کے, بغیر کسی کاسٹ کے, کریڈ کے, کسی چیز کو بھی اس کو آڑ میں نہ لاتے ہوئے جو ہے راشن تقسیم کیا, چاہے وہ لوگ ہندو ہوں, چاہے وہ لوگ سندھی ہوں, چاہے وہ بلوچ ہوں. انہوں نے ان چیزوں کو نہیں دیکھا. اور آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھئی کام نہیں کیا گیا, کام ہوا ہے. ہاں تھوڑے بہتے پیمانے پہ ایسا ہوا ہوگا. کوئی 2-4 بڑے شہروں میں کام کرنے سے آپ نہیں کہہ سکتے کام ہوا ہے. جو ہمارے چھوٹے شہر ہیں, جو ہمارے گاؤں ہیں, جو ہماری کچی وادیاں ہیں, وہاں پر تو لوگ بھوک سے کرونا سے کیا مرتے, بھوک سے مرتے. دیکھیں نا, تو یہ تو آپ سوال یہاں تو اسٹیٹ سے کریں جو ٹیکس لیتی ہیں, اور این جی اوز سے کریں جو فنڈز کے نام پر باہر سے کتنے لاکھوں اربوں روپے لے لیتی ہیں اور پھر یہاں پر کام کرتے کوئی نہیں ہے. اور اسلامی اقلیتوں کو برابر حقوق دیے جاتے ہیں, تو مذہبی اقلیتوں کو برابر حقوق کیوں نہیں دیے گئے, ان میں راشن تقسیم کیوں نہیں کیا گیا؟ Well, Fiza, when a society is already divided along religious and ethnic values, تو پھر آپ دیکھیں جو ڈسکریمنیشن ہے ریلیجس کی, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم لوگ شروع سے ہی ایک الگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم ہندو ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم آگے ہیں تو ہم وہ آگے ہیں. ہم لوگوں میں شروع سے یہ چیز بہت دیکھی جا رہی ہے, اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ہماری یہ جو ریلیجس ڈسکریمنیشن ہے یہ آئی ہے, ہمیں فیس کرنے کی ضرورت پڑی ہے. ہاں جی, مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ جہاں پہ اس پینڈیمک میں ہم سب کو ایک نیشن ایز اے نیشن ہم لوگوں کو ساتھ چلنا تھا اس وائرس کا خاتمہ کرنے کے لیے. ہم سب کو ایک انسانیت, دیکھیے میرا جو میں جس ادارے سے تعلق رکھتی ہوں وہ ہے ہیومن رائٹس کا. ہمارے ہاں کوئی ہندو, کوئی مسلم, کوئی گورا, کوئی چھوٹا, کوئی بڑا نہیں ہے. ہم لوگ انسانیت کو پریفرنس دیتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے آتی انسانیت ہے, اس کے بعد ساری چیزیں ہیں نا. آج کل انسانیت ہی نہیں. دیکھیں انسانیت اسلام سے بہتر کسی مذہب نے, کسی اور آئیڈیا نے نہیں سکھائی, کسی آئیڈیالوجی نے نہیں بتائی. کاٹ رہی ہوں سوری مولانا صاحب, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. میں اس ٹائم مذہب کی بات ہی نہیں کر رہی. میں بالکل رسپیکٹ کرتی ہوں ہمارے مذہب کی, میں بھی مسلمان ہوں. بات ہو رہی تھی ہیومن رائٹس کی, پہلے انسانیت کی بات ہو رہی ہے. اس میں آپ دین اور دنیا کو نہ لے کر آئیں. انسانیت مذہب سے بہتر, ہمارے مذہب سے بہتر کس نے سکھائی؟ نہیں, آپ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ, ایسا نہیں ہے سکھاتا ہے انسانیت, تو پھر ہمارے مسلمانوں نہیں, ایسا نہیں ہے. میں اس بات کو, آپ اس پہ مسلمان کو کرٹیسائز کریں, اسلام کا اس میں کیا تعلق نہیں. اورنگزیب صاحب میں بتانا چاہوں, میں بات کر لوں آمنہ, میں بات بتاتی ہوں آپ کو. ان کی بات کا یہ جواب ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہم صرف انڈیا کو بلیم نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ پاکستانی کو سب برا ہو رہا ہے. ہم لوگ ایک جیسا کر رہے ہیں سب کے ساتھ. ہم پاکستانی کسی سے پیچھے نہیں ہے, ایسا ہے. آپ دیکھیں اپریل 13 کو ہیش ٹیگس جو ہیں ٹویٹ کیے گئے بہت زیادہ فیمس, کیونکہ اس کا جو تھا موٹیو تھا وہ تھا احمدیوں کو پھانسی پہ چڑھا دو. دیکھیں اس کا مجھے یاد ہے رد پاکستان کے اندر احمدیوں کا جو کیس ہے وہ اس سے مولانا صاحب, میں تو بات ہی انسانیت ہی کر رہی ہوں. میں نے تو پھر احمدی اور سب کو مذاہب کو رکھا ہی سائڈ پہ. میں تو بات انسان اپنی طرف نہ لے کے جائیں, احمدیز کا کیس جو ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے. وہ چلے میں ایک بار آپ دیکھ لیں جس میں تھا کہ جو بھی گستاخ ہے اس کو پھانسی دے دو. ہم اللہ کے کام کیسے اپنے اختیار میں لے سکتے ہیں؟ یہ اس میں اسلام میں ہمارے پاس جان لینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے. ہم لوگ کسی پہ اپنا اسلام تھوپ نہیں سکتے. جو جس میں کمفرٹیبل ہے وہی رہے. پہلے میری تو بات انسانیت کی ہے. انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں فراہم کیے جا رہے, تو میں بہت افسوس سے کہنا چاہوں گی کراچی میں کورنگی میں ایک علاقہ ہے, کراچی میں کورنگی, جہاں پہ ہمارے عدنان رپورٹر ہے, عدنان نامی, جو کہ فیس بک پہ آپ نے بہت سی ویڈیوز وائرل ہوتی دیکھی ہوں گی کہ وہاں پہ کرسچن کمیونٹی کو کھانا نہیں پرووائڈ کیا گیا. بالکل ایسا
صحیح ہے. ایسے ہی ہمارے قصور میں جو کہ لاہور کا ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ 100 فیملیز کی کرسچن کی جن کو کھانا نہیں دیا گیا اس پینڈیمک کے اندر. کیا کر رہی تھی؟ سن لیں میں بتا رہی ہوں وہاں پہ سن لیں سر میں بتا رہی ہوں آگے نہیں جا رہی ہوں. تو ہمارے وہاں پر ایک مسلمان فیملی میں انسانیت بتا رہی ہوں آپ کو, مسلمان فیملی جو کہ کسی ادارے سے نہیں تھی. ہم لوگ بھی لوگوں کے دروازوں تک جاتے ہیں, ہم لوگ فنڈ ریز کرتے ہیں, ہمارا اس میں کوئی اپنا فائدہ نہیں. ہم لوگ لوگوں کے گھروں تک کھانا پہنچاتے ہیں جتنا ہوتا ہے. اس معاشرے میں 5 انگلیاں برابر نہیں ہے, کہیں اچھے لوگ ہیں تو کہیں برے لوگ ہیں. اگر ان لوگوں نے کھانا نہیں پرووائڈ کیا تو ایک مسلمان فیملی کا ایک بندہ تھا, اس نے اٹھ کر ان فیملیز کو کھانا پرووائڈ کیا اپنے ہی اون سے. اس نے کسی حکومت کو نہیں کہا کہ مجھے کچھ دو. یہ تو یہی انسانیت ہے نا, یہ ہم دکھا رہے ہیں. ہم لوگ کہیں پہ میڈیسنس کی ضرورت ہے, ہمیں کہیں کرونا ماسک جیسے غریب بچے تھے وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تھے, ہم لوگوں نے پہنچائے ہیں ان تک. ہم لوگ اپنی طرف سے ہم پورے ملک کا نہیں ٹھیکہ لے سکتے, ہم سے جتنا ہمارے اختیار میں ہم لوگ وہ کرتے ہیں. آپ سے کوشش کریں گے ناظرین, بریک کا وقت پہنچ جاتا ہے, دوبارہ آتے ہو پھر سے بات کرتے ہیں ہیومن ایکٹیویٹی سے. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح قائمہ کمیٹی کی ممبر نے بات کی, اس طرح ہم ان سے رائے جا رہے ہیں اسلامی اسکالر کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں. دیکھیں پہلے جو بات انہوں نے کی ٹویٹر کے ہیش ٹیگ کی جو قادیانیوں کے حوالے سے تھا کہ جی مائنورٹیز کو ان کو نکالا جائے, قادیانیوں کا ایشو جو ہے وہ یہاں پہ فی الحال ڈسکس نہیں ہو رہا. یہاں پر جو ایشو ڈسکس ہو رہا ہے وہ کرونا کے حوالے سے ہو رہا ہے. باقی مائنورٹیز کا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ قادیانیوں کا ایک چیپٹر ہی اور ہے. میں نے ایک ایگزامپل دی انسانیت کے حوالے سے کہ ہم لوگ آپ کوئی اور ایگزامپل بھی کوٹ کر سکتی تھی, آپ نے عیسائیوں کی ایگزامپل کوٹ کی, بڑی اچھی ایگزامپل دی, ٹھیک ہے. اسلام ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے, اسلام نے ہمیں حقوق العباد کا درس دیا ہے. دنیا کا کوئی قانون اٹھا کے آپ دیکھ لیں, آپ کا ہمسایہ بھوکا مر جائے, آپ کی فریج بھری ہوئی ہے کھانے سے, آپ سے پوچھنی ہوگی. لیکن اسلام میں اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے اور آپ کا گھر راشن سے بھرا ہوا ہے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا اللہ کی عدالت میں. تو اسلام نے جو انسانیت سکھائی ہے وہ دنیا کا کوئی مذہب اور کوئی آئیڈیالوجی ہمیں نہیں سکھا سکی. میرا بس اتنا پوائنٹ تھا. جی میرا اگلا سوال آمنہ سے ہے کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ مذہبی اقلیتوں کی وجہ سے کرونا پھیلا ہے, اس طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کی بیشی کی وجہ سے کرونا پھیلا ہے, تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ دیکھیں فضا, کرونا تو ایک مرض ہے, ایک وبا ہے, اس کا فحوش سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. یہ تو ایک سراسر اللاجیکل بات ہے کہ عورت کی فحوشی کی وجہ سے کرونا پھیل رہا ہے. کرونا نے تو نہیں دیکھنا کہ کوئی مرد ہے یا عورت ہے, وہ تو ایک ڈیزیز ہے, وہ کسی کو بھی ہو سکتی ہے. اس سے نہیں دیکھنا کہ آپ کا جینڈر کیا ہے. تو یہ بات ہی کہنا غلط ہے کہ کرونا جو ہے وہ عورت کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آتا. ہمارا ملک ایسا ہے کہ جو چیز منورٹی میں ہے اس کے اوپر ساری چیز کا الزام ڈال دیتا ہے. جب ریپس ہوتے ہیں تب عورت کے اوپر الزام ڈالتے ہیں, ہراسمنٹ ہوتی ہے تو وہ بھی عورت کا قصور ہے, اور اب کرونا آیا ہے تو وہ بھی عورت کا قصور. اس میں عورت کہاں سے آ جاتی ہے ہر چیز میں ہمارے پاس؟ دیکھیں محترمہ نے جو بات کی ہے اس میں میں ان کے ساتھ بالکل ایگری نہیں کرتا ان کی بات سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم میں مسلمان اور بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ. ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا, ہمارا ایمان ہے اس پہ. تو یہ جو کرونا آیا ہے, یہ وبا آئی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے, یہ آزمائش ہے ہم مسلمانوں کے اوپر, انسانوں کے اوپر, کہ جس سیدھے راستے سے ہم میرا پوائنٹ تو سن لیں, جس سیدھے راستے سے ہم بھٹکے ہمیں چاہیے کہ رجوع کریں واپس اللہ کی حضور اور معافی طلب کریں جو ہمارے گناہ ہیں اور اپنے اعمال سدھاریں. دیکھیں جو فحش ہونے کی بات ہے یہ شاید وہ اس کو ریفر کر رہی ہیں جو مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی. وہ 8 سیکنڈ کی ایک اسٹیٹمنٹ آپ اٹھائیں اور وہ پیچھے جو کتنے منٹ کا بیان تھا وہ آپ چھوڑ دیں تو پھر اس سے کنفیوژن ہی پیدا ہوگی. میں نے تو مولانا صاحب کا نام بھی نہیں لیا, میں نے تو صرف فضا کے کوسچن کو آنسر کیا ہے. آپ دیکھیں کوسچن تو وہیں سے ریز ہوا نا, کوسچن تو وہیں سے ریز ہوا. یہ کنٹروورشل ایک ٹاپک بن گیا تھا جب مولانا صاحب کا بیان آیا تھا, اس میں سے 8 سیکنڈ کا کلپ سوشل میڈیا پہ فیمس ہو گیا تھا. 8 سیکنڈ کا کلپ آپ بات کرتے ہیں, ان کی 30 منٹ دیکھیں پوری آڈیو. میں کمپلیٹ کر لوں ذرا پوائنٹ کائنڈلی. دیکھیں ہمیں قیامت کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی بتائی گئی زلزلے. اب یہ کہ سائنسدان کہیں گے یا یہ ہمارے دیسی لبرلز کہیں گے نہیں جی یہ تو بڑے اس کی وہ سائنٹیفک ریزنز ہوتی ہیں, اس وجہ سے زلزلہ آتا ہے تو یہ پہاڑ کے آتش فشاں پہاڑ پھٹتا ہے, والکینو نکلتا ہے. دیکھیں اس میں ہمیں بتایا گیا یہ زلزلے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہیں.
یہ قیامت کے قریب ایک نشانی ہے نشانیوں میں بہت بڑی کہ زلزلے بہت زیادہ آنے شروع ہو جائیں گے, اور ہم نے نوٹس کیا ہے پچھلے سالوں میں. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں میسج دے رہا ہے, انسانوں کو اشارہ دے رہا ہے کہ واپس لوٹ آؤ اپنے مالک کی طرف. اللہ تعالیٰ اور سب کو میسج دے رہا ہے, پر آپ کے جو مولوی صاحب ہیں ان کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ عورت کو میسج دے رہا ہے کہ دیکھیں انہوں نے اسی بیان میں انہوں نے بات جو کی تھی وہ یونیورسٹیز اور سکولز اور کالجز کے حوالے سے کی تھی. یونیورسٹیز کو بند کر دیا جائے, مدرسوں کو فروغ دیا جائے. دیکھیں میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مدرسوں کو سپورٹ کریں یا مسجدوں کو بند کر دیں یا ان کو یونیورسٹیز کو بند کر دیں اور مدرسوں کو آپ سپورٹ کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کو ایجوکیشن کا ایک سسٹم ہے جو ویسٹ سے آیا, ہمارا نہیں ہے یہاں کا, یہ سسٹم جو ہے یہ اسلام کے اصولوں کے خلاف جاتا ہے اور اس کو یہاں پر نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری جو آنے والی نسل ہے اس کو تباہ کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے. اور مولانا صاحب کا پوائنٹ بھی یہ تھا, اس میں انہوں نے یونیورسٹیز کا ذکر کیا, تو اس میں اب یونیورسٹی میں تو لڑکے بھی آتے ہیں لڑکیاں بھی آتی ہیں. ان کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے سارے غلط ہیں, لیکن ان میں کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو راستے سے بھٹک جاتے ہیں. اس لیے کو ایجوکیشن جو ہے یہ ویسٹ کا نظام ہے اور یہ نظام تعلیم ہمارے یہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ اور ان کی آئیڈیالوجی کے ساتھ فٹ نہیں بیٹھتا. نہیں ہونی چاہیے. کل آپ کہیں کہ عورتوں کو دفتروں میں کام نہیں کرنا چاہیے, اور سگے دن کہیں کہ ساری عورتوں کو گھر بٹھا دیا جائے. دیکھیں جینڈر رولز تو قرآن نے بھی طے کر دی ہیں, اسلام نے بھی طے کر دی ہیں. اگر آپ سورۃ نساء پڑھیں تو اس کے اندر جینڈر رولز بڑے کلیئرلی ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ عورتیں جو ہیں ان کا یہ مردوں کا مال جو ہے یہ عورتوں پر خرچ کرنے کے لیے, اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا مال عورتوں پہ خرچ کریں اور وہ ان کے حاکم ہیں. ان کے آگے پیچھے کوئی مرد ہی نہیں, کیا وہ ان کے پاس حق نہیں کہ وہ خود نکل کے کما کے کھا سکے؟ دیکھیں اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا, جینڈر رولز اسلام نے ڈیفائن کیا ہے, اسلام ہرگز یہ نہیں کہتا کہ عورت کسی مجبوری میں یا ویسے کوئی کام نہیں کر سکتی ہے, لیکن اس کا ایک سرکل ہے اسلام نے جو بنایا, ایک باؤنڈریز بنائی ہیں. آپ ان کو توڑے بغیر اگر اس میں کام کریں تو بڑا اچھا چل سکتا ہے. عورتیں ہیں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, نرسنگ میں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, ٹیچنگ میں عورتیں بڑا اچھا کام کر رہی ہیں, ان کو جانا چاہیے, اس میں ضرور جانا چاہیے. کیئرنگ کے بزنس جو ڈیفائنڈ ہے ہمارے لیے پروفیشنز, ہم ان کے علاوہ کسی پروفیشنز میں نہ جائیں. فار ایگزامپل عورتیں پائلٹ نہیں بن سکتی, عورتیں جو ہے وہ میوزیکل ٹیچرز نہیں بن سکتی, عورتیں ڈانس نہیں کر سکتی. دیکھیں یہ جو سلیکشن ہے نا, یہ نیچرل سلیکشن جو ہے یہ انسانوں کی, یہ ان کے جینڈر کی بیس پہ ہی بنی ہے. آپ نہیں دیکھیں گے کسی بچے کو, آپ نہیں کسی بچے کو دیکھیں گے کہ ڈالز کے ساتھ کھیل رہا ہو. کیوں نہیں کھیلتا؟ کیا جب وہ شاپنگ کرنے جاتا ہے, کھلونے خریدنے جاتا ہے. سوسائٹل نارمز پہ آپ آ گئے نا, اگر لڑکا ڈالز سے کھیل رہے تو سوسائٹل نارمز ہے. ہم نے بنا دی کہ لڑکے ڈالز کے ساتھ نہیں کھیلتے, لڑکے کھیلتے ہیں کس کے ساتھ, گاڑیوں کے ساتھ. جب ایک بچہ ٹوائے مارکیٹ میں جاتا ہے, مجھے بات بتائیں, بیٹا آپ نے ڈال سے نہیں کھیلنا, آپ نے گاڑی سے کھیلنا ہے. کیوں نہیں بتایا جاتا؟ بچے کو جس چیز سے دل چاہے وہ کھیل سکتا ہے, نہیں بتایا جاتا, اس کو کیا سینس ہے, نہیں بتایا جاتا. یہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے امریکہ کے اندر. ایک نجی یونیورسٹی نے ان کے ایکسپیریمنٹ کیا تھا. انہوں نے بچوں کو لیا, آلموسٹ 30 to 40 اسٹوڈنٹس تھے جن کو انہوں نے ٹیسٹ کیا اور نیچرلی ان کو پرووائڈ کیا. لڑکوں کو انہوں نے ڈالز دے دی اور لڑکیاں جو تھیں ان کو انہوں نے پرووائڈ کیے جو بچوں کے لڑکوں کے کھلونے ہیں, جیسے کارز ہو گئیں, جیسے گنز ہو گئیں. تو اس کے بعد جو اس کا نتیجہ نکلا وہ یہ تھا کہ ڈالز کو لڑکوں نے گن بنا کے استعمال کرنا شروع کر دیا, بڑا اس کے ساتھ کھیل رہے تھے جیسے وہ گاڑیاں ہوں یا وہ گنز ہوتی ہیں, اور جو لڑکیاں تھیں وہ بڑے پولائٹلی کارز کو یوز کر رہی تھی جیسے وہ اورنگزیب صاحب. وہی تو بات ہے کہ جینڈر نارمز سوسائٹی نے بہت پہلے سے ڈیفائن کرنا شروع کر دیے ہیں. جینڈر نارمز کی بات نہیں ہے. باہر جاتا ہے تو اس بچے کے اوپر آپ مجھے بتائیں, آپ بھی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ رہ چکی ہیں. دیکھیں آپ اپنی یونیورسٹی کی مثال لے لیں, آپ میڈیکل کے ڈپارٹمنٹ چلی جائیں, آپ کو کتنی لڑکیاں نظر آئیں گی. آپ جائیں ادھر انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ میں, کمپیوٹر سائنس کے ڈپارٹمنٹ, 50 لڑکوں کی ایک کلاس ہوتی ہے جس میں 50 لڑکوں کی ایک کلاس ہوتی ہے جس میں 2 سے 3 لڑکیاں ہوتی ہیں. آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اس 50 بچوں کی کلاس میں وہ جو 2-3 لڑکیاں آئی ہیں, باقی لڑکیوں کو روکا گیا تھا ان کے گھر کی طرف سے کہ آپ نے کمپیوٹر سائنس نہیں کرنا؟ ویلکم بیک ناظرین. جس طرح یہ اسلامی اسکولر بات کر رہے تھے کہ کرونا عورتوں کی وحشی کی وجہ سے پھیلا ہے, تو ہم اس پر بات کریں گے کہ ہیومن ایکٹیویسٹی کی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں؟ فضا, میں اورنگزیب سے معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی کہ میں ان کی بات سے بالکل بھی متفق نہیں ہوں.
साइंटिफिकली और वैसे भी आप देखें ना, सोचें तो ये किस तरह कह सकते हैं कि औरतों की वजह से फैला है। कोरोना में माइनॉरिटीज़ की बात जहाँ तक है, वहाँ पे आप ये देखें, मुझे भी बहुत अफसोस के साथ कहना पड़े कि हम लोग किसी से पीछे नहीं हैं, किसी के साथ जुल्म सितम करने से। हम लोग इंसानियत की अगर बात करते हैं, इंसानों के हकूक़ पूरे नहीं दिए जा रहे। अगर इनकी बात पकड़ लें कि इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर अल्लाह ताला ने कहा हकूक़ुल इबाद के साथ वाला भूखा ना सोए, तो हकूक़ुल इबाद में क्या आते हैं, उसमें हमें ये नहीं बता सकते कि हमने नमाज़ पढ़ी है नहीं, हम किसी के जवाब देनी है, वो हमारा अल्लाह का मामला है और होना भी ऐसे ही चाहिए। हकूक़ुल इबाद हमें ये सिखाता है कि हम इंसानों के साथ इंसानियत करें। हम चाहे किसी मज़हब से है, चाहे कैसा भी है वो, हम उसको देखें दिल से, एक ज़मीर से इंसानियत होती है आपकी, कि आप किसी के दर्द में आपको अपना दर्द दिखाई दे रहा है। तो हम हमारे में जिस इदारे को चला रही हूँ वहाँ हम यही कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा था हम लोग राशन नहीं पहुँचा रहे, तो हम लोगों से जितना हो रहा है हम लोग अपने एंड से कर रहे हैं। हम लोग राशन भी पहुँचा रहे हैं, बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं। बाकी जो बात है औरत की फहाशी वाली, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप ये देखें कि यहाँ पे औरत की फहाशी किसको कह रही हैं? कपड़े को, बाहर जाने को। छोटे बच्चे उनका रेप करने वाले कौन है? औरतें तो नहीं है। जो उनका रेप कर रहे हैं वो भी तो मर्द हैं। तो जी कभी आपने ऐसा सुना है हमारे माशरे में किसी फिल्म के अलावा, कोई एक आधी फिल्म इंडिया की बस बन गई थी जिसमें एक औरत ने रेप कर दिया था मर्द का? वैसे ऐसा कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। देखें, और यूनिवर्सिटीज़ का जहाँ तक मामला है, आप किसी इदारे को बंद नहीं कर सकते। कोई काम बुरा नहीं होता, आपकी सोच होती है, या आप कई लोग हैं वो पर्दे के पीछे कर रहे होते हैं, ठीक है। कई लोग हैं वो दीन दुनिया से हट के, उनमें शायद इंसानियत बहुत होती है और अल्लाह ताला शायद उनकी उस इंसानियत की वजह से उनके दरवाजे और खुलता जा रहा है। हम ये बहस तो हमारी चलती रहेगी दीन दुनिया वाली। मेरी जो बात है, हम तो ह्यूमन राइट्स को देख रहे हैं कि इंसानों को उनके हकूक़ मिलने चाहिए, चाहे वो कोई भी है। लेकिन ये आप बिल्कुल औरतों पे नहीं डाल सकते बात कि औरतों की फहाशी की वजह से पूरे मुल्क पे है कोरोना, सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया पे नहीं है, हम पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड कोरोना फैला हुआ है। देखें, जो इस्लामी स्कॉलर्स हैं उनका तो ये मुतालबा है कि भाई उनको जो रेप करते हैं, जो पकड़े जाते हैं और साबित हो जाते हैं, उनको यहाँ पर खड़ा करके चौंकों में संसार किया जाए। फिर ये आपके ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वाले ही आ जाते हैं, जी फांसी भी नहीं लगाना, वो तो मानना दूर की बात है। तो अल्लाह का हुक्म है ना, अल्लाह जान ले। अल्लाह ताला ने इसी का हुक्म दिया है इस्लाम में। तो मैं तो कह रही हूँ इन सजाओं का हुक्म दिया गया है। किन सजाओं का मार दिया जाए? सोसाइटी में रहना जी। है तो इस तरह खुलेआम अगर नहीं दी जा सकती। इस सोसाइटी में बच्चे रहते हैं, इस सोसाइटी में कमजोर दिल हजरात हैं। जिना की सजा 70 कोड़े। मैंने सिर्फ वो बात की है, जिना की बात नहीं की। आपकी कह रहे हैं ना बंद हो जानी चाहिए चीज़ें। औरत में मर्दों की बात कर रही हूँ कि उनके करने वाले कौन मर्द है। तो फिर कोरोना फिर ये बोले ना कि मर्दों के गुनाह की वजह से है। मैंने तो आपको शुरू में ही कहा है कि ये हमारे अमाल की वजह। मैंने तो ये नहीं कहा कि सिर्फ औरतों की वजह से है। मैंने ये वर्ड यूज किया कि हमारे अमाल की वजह से। वो अभी तक प्रूव नहीं हुआ, साइंटिफिकली भी प्रूव नहीं हो सकी। एक वबा है जो पूरे दुनिया पे है। क्या है? सऊदीया भी तो है एक मुल्क। सऊदीया भी क्यों आया कोरोना? इसका हल हमने तो हमें उसकी जड़ में जाना चाहिए, उसकी रूट कॉज देखनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि ये कोरोना का एक मौका था, हम एज अ नेशन इकट्ठे होते और इसके खिलाफ लड़ते। हमें कोरोना को फाइट करना था, जबकि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम लोगों ने अपने अंदर की नफरतें बाहर ले आए। हम लोग बढ़ गए, हम लोग मज़हब में बढ़ गए, कास्ट में बढ़ गए, शक्ल नस्ल में बढ़ गए। इस तरह नहीं होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि जैसा हमारा मज़हब पैगाम देता है कि हमें इत्तेहाद से रहना चाहिए, हमें वही इस पे इस्तेमाल करना चाहिए था। और जैसे कि हमारे हदीस है खुतबा हज्जतुल विदा की कि किसी गोरे को किसी अजमी पे और किसी अजमी को किसी गोरे पे, और ना किसी काले को किसी गोरे पे। सॉरी थैंक यू औरंगजेब साहब, मुझे ठीक करने के लिए। किसी काले को किसी गोरे पे और किसी गोरे को किसी काले पे कोई फौकियत हासिल नहीं है। अगर है तो वो तकवा की बेसिस पे है। तो अगर हम ये 4 लाइनों पे अमल करना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है हमारे बहुत सारे मसले हल हो जाए। सर साहब आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखें, बात यह है कि अगर सॉल्यूशंस की बात की जाए तो जो सबसे एक अहम पॉइंट है कोरोना के हवाले से वो ये है कि जितना साइंस ने इतने दावे किए हैं, अब तक साइंस इसकी वैक्सीन नहीं बना सकी। कोरोना को आए हुए साल के करीब होने वाला है और अब तक साइंस इसकी वैक्सीन ईजाद नहीं कर सकी। तो इसको अब तक जो समझ आई है बात कि इसको टैकल करने का सबसे आसान तरीका वही है कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया जाए, जो PPEs हैं उनको यूज़ किया जाए, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट को। देखें आप मोहतरमा, मेरे इसी बात से मेरे जहन में एक बात याद आ गई कि ये आप कोरोना के ऊपर बात करने आई हैं, आप मास्क नहीं पहना हुआ, आपको ख्याल करना चाहिए, क्योंकि आप जिस टॉपिक पर बात करने आई हैं उससे रिलेटेड एक बड़ी अहम चीज़ है कि आप मास्क पहने, आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। मैं आपकी बात काट रही हूँ, सॉरी। आप ऐसा करें, आप मौलाना हैं, आप किसी
तावीज़ से या किसी सूरत से या किसी तरह से मेरा इलाज कर दें, मेरे ना अस्थमा प्रॉब्लम है, मैं ये पहन के मर सकती हूँ, मैं आपके पल्ले डल सकती हूँ, मुझे बता दें मैं क्या करूँ, मैं ज़्यादा देर पहन ही नहीं सकती है मास्क। और कोरोना अच्छा, आया, अगर हम लोग आप- इस चैनल पे बैठे हुए हैं, चैनल पे आप देखिए, ये मेरी अपनी मर्जी, आप मौलाना है, आपको मेरी तरफ से कोई खतरा नहीं होगा, आपको नहीं, हो इस ही तरह नहीं तो सकता फिर इस तरह तो फिर राह चलता हर दूसरा शख्स क्या कहना चाहिए? राह चलता हर दूसरा शख्स बाहर कह दे अगर कि जी ऐसे बैठना भी साथ में। मेरी मर्जी मैं अगर नहीं अच्छा, मास्क पहनना चाह आपने रहा फिर इन्फॉर्मेशन ही शायद दी, आपको पता नहीं है, ये सिर्फ एक एहतियात है, जिस तरह हम लोग एहतियात करें, इससे कोरोना रुकने वाला नहीं है। कोरोना अगर है ना मुझे आपको, तो इससे क्या तो फिर ये मस्जिदों का तो फिर ये हो जाना है। तो फिर आप लोगों ने मस्जिदों का इशू क्यों बनाया? आप अपने आप को भी सेफ रखेंगी, दूसरों को भी सेफ रखेंगी। Exactly. और जो आपने एस्थमा वाली बात की है, तो बहुत सारे और मरीज हैं, मेरी अपनी मदर एस्थमा की है, वो भी मास्क लगा रही हैं, और मास्क लगाने से आपके एस्थमा को कुछ नहीं होगा, ना आपको कोई सांस लेने में दुश्वारी होगी। ये सिर्फ हमारे साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट है। देखिए, अगर मास्क लगाने से ना कोई सांस में कोई मसला आता है, ना वैसे कोई मसला आता है। आप मास्क उल्टा लगा रही हैं काइंडली। इरिटेटिव लगता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, अगर कोरोना है और हमें इसके साथ रहना है, तो हमें अपने जी आना हमें practice करने चाहिए। बात करने देना, आप बताएं इन मसाइल का हल क्या है? जी, जहाँ तक मेरा ख्याल है इन मसाइल का हल, देखें वैक्सीन की इन्होंने बात की, हमें कोई बीमारी होती है हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स किसी हम इस्लामी कल्चर से नहीं लेकर आए, मतलब उसने इस्लाम की दीनी दुनिया से रिलेटेड पढ़ाई करके नहीं वो बनते, हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो भी तो साइंस ही है ना। अभी हर चीज़ को बनने में टाइम लगता है। पहले बर्ड फ्लू आया, ये कोई पहली सिचुएशन नहीं है जिसको इतना कहा जा रहा है कि हम पे अजाब है। ठीक है, हो सकता है अल्लाह का अजाब है, फिर अल्लाह का अजाब क्यों है? इंसानियत ख़त्म है इसलिए, इंसानियत खत्म है इसलिए। अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंसानियत खत्म है। अगर आप, मैं सिर्फ आपके पॉइंट ऑफ व्यू कह रही हूँ, मैं फिलहाल दीन दुनिया की बात नहीं कर रही मौलाना साहब, सॉरी, मैं ये बात कर रही हूँ, हमें एहतियात करनी होगी, हमें एज अ नेशन साथ चलना होगा, जो कि नहीं चला जा रहा। हम पाकिस्तानी कौन सा किसी से पीछे हैं? हम लोगों ने मंदिरों में सफाई करवाना बंद कर दी, हम लोगों ने उनके क्रिश्चियंस के जो चर्च है वहाँ पर सारा कुछ फैला दिया कि वो लोग ना पढ़े। नहीं, हम मुसलमान कहाँ के मुसलमान हैं? ये आपके साथ ही एक सेकुलर कंट्री है जो क्लेम करती है सेकुलर कंट्री है, और उन्होंने मुसलमानों को इतना तंग किया।